पार्ट टाइम इनकलाबी लीडर हैं, आप इनकलाबी लीडर नहीं है, पार्ट टाइम इनकलाबी लीडर हैं। बाहर भी होता हूं तो बेटे कह रहा हूं मैं पाकिस्तान में होता हूं। तो लोग आप पे क्यों भरोसा करेंगे, तीसरी मर्तबा क्यों निकलेंगे आपके लिए सड़कों पे? एक स्ट्रेटेजी है, उसमें तब्दीली की है। अगर खत्म किया होता तो 17 जून को फिर धरने के लिए ना आ रहा होता। आपने ये कहा था इनकलाब शहर शहर जाएगा, क्यों नहीं गए फिर आप? क्यों नहीं गए मेरे बेटे, मैं आपको जवाबदेह नहीं हूं। 70 दिन वहां पे आप ठहरे और ये एक लंबे दौरानिये का सर धरना था। लेकिन जैसे मैंने कहा तो डॉक्टर ताहिल कादरी साहब ने अपना एयरपीस निकाल दिया है, लाइन डिस्कनेक्ट कर दी है और अब वो हमारे शो से उठकर भी चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। सानिया मॉडल टाउन को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। ये वाकया 17 जून 2014 को पेश आया था, जब जुल्म करके पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनाजुल कुरान के 14 लोगों को शहीद किया गया था और सैकड़ों लोगों को जख्मी किया गया था। ये तमाम मनाजिर हमने देखे अपने टीवी स्क्रीन पर। आज 2 साल गुजर जाने के बावजूद इन लोगों को, जो लवाहिकीन है मॉडल टाउन के, उनको इंसाफ नहीं मिला है। अदल व इंसाफ के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इंकलाब मार्च निकाला था लाहौर से इस्लामाबाद 2014 में। 70 दिन तक वो वहां पे बैठे रहे, लेकिन इसके बावजूद उनको इंसाफ नहीं मिल सका और इसीलिए अब पाकिस्तान अवामी तहरीक एक और धरना करने जा रही है, एक और मुजाहिरा करने जा रही है। और इस मुजाहिरे के लिए खुद डॉक्टर ताहिल कादरी साहब पाकिस्तान आएंगे। 15 जून को उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया है और 17 जून को माल रोड पर यह एहतजाज होगा। एहतजाज की नौयत क्या होगी? क्या सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ दिलाना है, या जो इस वक्त मुल्की मामलात हैं खासतौर पर पनामा, उस इशू पर भी पाकिस्तान अवामी तहरीक अपना लाए अमल देगी? इन तमाम इशूज पर बात करेंगे और खासतौर पर यह सवाल भी पूछेंगे कि जो एजेंडा अधूरा रह गया था पाकिस्तान अवामी तहरीक का, क्या वो मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर ताहिल कादरी साहब कनाडा से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिल कादरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान आने का ऐलान तो आप कर चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इन शॉर्ट, क्या एजेंडा पर है इस दफा आपके? देखिए शहजाद इकबाल, जिस तरह आपने मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिक्र किया कि मैं इंशाअल्लाह ताला 15 जून की सुबह लाहौर पहुंच रहा हूं। एजेंडा, बल्कि एजेंडा में टॉप ऑफ द लिस्ट जो अम्र शामिल है वो 17 जून का वो एहतजाज है जो सानिया मॉडल टाउन के शहीदों के लिए और उनके मजलूम, सोगवार, पसमानदगान और वारिसान के लिए अदल और इंसाफ के हुसूल की जंग है। ये 17 जून जो आ रहा है, इस पर सानिया मॉडल टाउन की शहादतों को 2 साल मुकम्मल हो गए और आप अंदाज़ा कर लें कि ये एक ऐसा रियासती जबर और जुल्म और हुकूमती सतह का कत्लेआम जो रात के अंधेरे में लोगों से छुप छुपा के नहीं हुआ, बल्कि करोड़ों लोगों ने दिन दहाड़े अपनी आंखों से टीवी चैनल्स पे देखा जी। और ये एक लम्हा का मंजर नहीं था। 10 से 12 घंटे की मुसलसल कार्रवाई थी, रियासती और हुकूमती दहशतगर्दी की और कत्लेआम की। और 10-12 घंटे की कत्लेआम की रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाई का आखिरी एपिसोड वो था जिसमें इस कार्रवाई को मुकम्मल करते हुए उन्होंने 10 लाशें गिरा दी जी और 90 से 100 तक अफराद शदीद जख्मी कर दिए। ठीक कह रहे हैं कि बड़ा ज्यादती हुई थी, बहुत जुल्म हुआ था। लेकिन ये 1 पॉइंट एजेंडा है आपका, या इस वक्त जो मुल्की मामलात हैं जिसमें खास तौर पे पनामा का इशू है, उसकी इंक्वायरी का इशू है, उसमें भी अपना सियासी हिस्सा डालेंगे आप? बिल्कुल, जुमला मुल्की मामलात में अपना कौमी जिम्मेदारी का हिस्सा डालूंगा। पनामा इश्यूज पर भी बात होगी जी। इस मुल्क में महंगाई की आग में दुनिया जल रही है, उस पर भी बात होगी। लोड शेडिंग पर भी बात होगी। बिजली के मंसूबों के नाम पर सैकड़ों अरबों रुपए के करप्शन पर भी बात होगी। और अलावा इसके पूरी कौम गवर्नेंस से
رول آف لا سے محروم ہے، ایک ظلم ہے، ایک جبر ہے، ایک آمریت کی تاریک رات ہے. ریاست نام کی کوئی شے نہیں ہے، گورننس نام کی کوئی شے نہیں ہے، حکومت نام کی کوئی شے نہیں ہے. ایک ٹولہ ہے جنہوں نے جنگل کی طرح ایک قبضہ کر کے اس ریاست پر، اس ملک پر ایک جبر و بربریت کی عجیب داستان رقم کر رکھی ہے. ان تمام ایشوز پر بات ہوگی. صحیح. مگر اب مجھے یہ پہلا بتائیں ایجنڈا قادری صاحب، جیسے میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ 17 ماڈل جون ٹاؤن کے کے شہداء لوگوں کے کو لیے انصاف انصاف دلانا ہے. طلبی. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر قادری صاحب، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ آپ نے آنے کا اعلان کیا ہے. 2 سال ہم عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں. ہم جسٹس باقر نجفی صاحب کی رپورٹ کو حاصل کرنے اور شائع کروانے کی اپیل لے کر ہائی کورٹ میں 1.5 سال سے بیٹھے ہیں. جی. مقدمات لڑ رہے ہیں. جج یکے بعد دیگرے ریٹائر ہو رہے ہیں. بحث ختم ہو چکی ہے، دلائل ختم ہو چکے ہیں، فریقین کی بحثیں سن لیں ختم ہو چکی ہیں. صرف صحیح. فیصلہ سنانا باقی تھا. فیصلہ، وہ فیصلہ سنانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. جج یکے بعد دیگرے ریٹائر ہو رہے ہیں، بینچ ختم ہو رہے ہیں، نیا بینچ نہیں بن رہا. فیصلہ نہیں سنایا جا رہا کہ جسٹس باقر نجفی صاحب نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے کمیشن میں جب ان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، پنجاب حکومت کو قاتل قرار دیا تھا، تو وہ فیصلے میں مزید کیا لکھا ہے اس کو روکا ہوا ہے. تو پورے ملک میں آپ سمجھیں کہ عدل اور انصاف کا گلا دب ہو گیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے یہاں ڈاکٹر کمیشن صاحب. کے نام پر ایک اندھیر نگری ہوتی ہے. کمیشن کو پبلک ہونا چاہیے، ہم آپ اس ٹھیک کہہ رہے ساری ہیں. چیزوں کی آواز اٹھائیں گے، احتجاج کریں گے. ٹھیک ہے، بلکہ بات یہ بھی ہے کہ 42 ایسے لوگ ہیں آپ کے جن میں زخمی بھی ہیں جو کہ وٹنسز تھے، ان کے اوپر چالان کر دیا گیا ہے اور اس وقت وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ مقدمہ لڑ رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس ایشو پہ بڑا ظلم بات ہے. لیکن میں ایک چیز آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ آپ کا وزٹ مختصر وزٹ ہوگا یا آپ اب مستقل جو ہے وہ پاکستان آئے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا آخری موزہ بھی لے کر آ گیا ہوں. تو مستقل بنیاد پر آ رہے ہیں یا ایک مختصر دورہ ہوگا یہ پاکستان کا؟ یہ تفصیلات میں اپنے اس انٹرویو میں ساری ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اور آپ کے انٹرویو کو گمبھیر اور بڑا بھاری بھرکم نہیں کرنا چاہتا کہ جس میں بہت سارے ایشوز ڈسکس کر لوں. میں 3-4 ایشوز کے سوا گفتگو نہیں کروں گا. پاکستان دیکھیے میرا ملک ہے، میرا وہاں رہنا، باہر جانا، سارا سب کچھ کر کے بھی میں پاکستان میں ہوں. میری عالمگیر مصروفیات ہوتی ہیں، یہ چیز irrelevant ہے. لیکن بنیادی طور یہ پر میں پاکستان سے نہ کبھی جدا تھا، نہ جدا ہوں، نہ جدا ہوں گا. میں جہاں بھی ہوں میں پاکستان میں ہوتا ہوں. میری تحریک پاکستان میں ہے، میری اولاد پاکستان میں ہے، میرا خاندان پاکستان میں ہے، میرا جینا مرنا کھانا پینا پاکستان میں ہے، میرا گھر پاکستان میں ہے، میرا سیکریٹریٹ پاکستان میں ہے، میرے لاکھوں ملینز کی تعداد میں کارکنان پاکستان میں ہے. سب کچھ میرا پاکستان میں سٹیک ہے. اور میں جب باہر بھی ہوتا ہوں تو پاکستانی قوم کے لیے ہوتا ہوں. پوری دنیا میں پاکستانی قوم کے لیے 100 سے زیادہ ملکوں میں ان کے لیے ایفرٹس کرتا ہوں. لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ اگر ہمارا پاکستان نہیں سنورے گا، پاکستان تو اس انجام کو پہنچا دیا گیا ہے کہ اس کا اکنامک سروائیول مشکل بنایا جا رہا ہے. یہ بھی ہمارے ایجنڈے میں شامل ہوگا. میں قوم کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کی پاکستان میں جماعت ہے، آپ پاکستان کے معاملات پہ بات کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں عوامی لیڈر جو ہیں وہ عوام کے ساتھ ہی رہتے ہیں. آپ جو ہے اب بار بار اگر باہر چلے جاتے ہیں تو لوگ تو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ پارٹ ٹائم انقلابی لیڈر ہیں. آپ انقلابی لیڈر نہیں ہیں، پارٹ ٹائم انقلابی لیڈر ہیں. جب آپ کا موڈ ہوتا ہے تو آپ آ جاتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو رہا تو آپ واپس چلے جاتے ہیں. میرے بیٹے چھوڑیے ان باتوں کو. عوامی لیڈر، مجھ سے زیادہ عوام کے اندر رہنے والا کوئی شخص پاکستان میں پیدا نہیں ہوا. مجھ سے زیادہ عوام کے ساتھ رہنے والا، جس کے شب و روز پاکستان کے ساتھ گزرتے ہیں، وہ عوامی لیڈر ہیں. جو پاکستان کی ملک کی 2 بڑی جماعتیں ہیں، ان کے لیڈر کہاں بیٹھے ہیں، کہاں رہتے ہیں ان کے لیڈر؟ وہ کہاں زیر علاج پڑے ہیں؟ کھانسی نزلہ بھی ہو جائے تو کہاں جاتے ہیں؟ سرجری کے نام پر جو کچھ کرواتے ہیں کہاں کرواتے ہیں؟ دوسری جماعت کے سربراہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ لیکن آپ تو ان سے مختلف ہیں، اسی لیے میں آپ کا مقابلہ ان سے کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ روایتی لیڈر ہیں، قریب کوئی نہیں. وہ سٹیٹس میرا کو دل آپ پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. میں نے پاکستان کے لیے، دیکھیے میرے چاند، میں نے پاکستان کے لیے 40 سال پاکستان کے لیے سٹرگل کی ہے. آپ، مجھے نہیں معلوم آپ کی عمر کیا ہے بیٹے. 1981 میں پاکستانی قوم سارے کام کاج ختم کر کے فہم القرآن کے لیے پی ٹی وی آن کر کے مجھے سنتی تھی. میں نے پاکستانی قوم کا شعور 80s کے اوائل سے بیدار کیا ہے.
میں نے پاکستانی قوم کو فکر دیا ہے, پاکستانی قوم کے اندر اسلامیت پیدا کی ہے, اعتدال اور توسط اور اس کی طبیعت پیدا کی ہے. میں سب سے پہلے پاکستانی قوم میں دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف جنگ لڑنے والا آدمی ہوں. 40 سال سٹرگل کیے بیٹے, میں آج بھی پاکستان میں ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن 2014 میں جب آپ آئے تھے یہ آپ ہی کا جملہ تھا کہ میں اپنا آخری موزہ بھی لے کر آ گیا ہوں اور اب میں واپس نہیں جاؤں گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ دوسرے لیڈران علاج کروانے کے لیے باہر جاتے ہیں, تو جب 2014 دسمبر میں آپ باہر گئے تھے تو آپ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے دل کا مرض ہے, میں علاج کروانے کے لیے جا رہا ہوں اور میں واپس آ جاؤں گا. میں نے تو آپ کو کہا, سنیے میرے بیٹے, میں نے کہا کہ میری ایک تحریک منہاج القرآن ہے. میں نے پولیٹکس سے پہلے وہ قائم کی تھی, 1981 میں قائم کی تھی. پولیٹکس کا آغاز 90s میں کیا ہے. میں 1981 میں اور آج تک دنیا کے 90 سے زیادہ ملکوں میں اس کے لیے کالجز بنا چکا ہوں. پوری دنیا میں سکولز بنا چکا ہوں, ادارے بنا چکا ہوں, مساجد بنائی ہیں, کلچرل سینٹر بنائے ہیں, اور 90 سے زیادہ ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے. وہاں پاکستان کی اگلی نسلوں کی تربیت ہو رہی ہے, وہاں اسکولوں میں وہ پڑھ رہے ہیں, ان کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے. اور پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک انتہا پسندی اور دہشت گردی کے شکار ہونے والے لوگوں پاکستانی نسلوں کو بچا رہا ہوں. ان کو راہ راست لا رہا ہوں. میں باہر بھی ہوتا ہوں تو بیٹے کہہ رہا ہوں میں پاکستان میں ہوتا ہوں, میں پاکستانی قوم کے لیے کام کرتا ہوں, امت مسلمہ کے لیے کام کرتا ہوں. میرے کام کی دائرہ بیٹے محدود نہیں ہے, میرے کام کا دائرہ آفاقی ہے, میرے کام کا دائرہ بین الاقوامی ہے. میں کبھی ورلڈ اکنامک فورم کو ایڈریس کر رہا ہوں, ابھی جولائی میں UNO نے بلایا ہے, میں وہاں اپنے نمائندے کو بھیج رہا ہوں 2 دن کے لیے. ڈاکٹر حسین محی الدین ایڈریس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کبھی میں امریکن یونیورسٹیز میں ایڈریس کرتا ہوں, کبھی میں دنیا کے یورپ کی یونیورسٹیز کو ایڈریس کرتا ہوں, کبھی 15 ہزار جوانوں کے اجتماع سے خطاب کرتا ہوں. میں پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, مشرق سے مغرب تک میں پاکستان کا پرچم بلند کر رہا ہوں. میں پاکستانیت کو اونچا کر رہا ہوں, میں اسلامیت کا پرچم بلند کر رہا ہوں, میں انہیں فکر دے رہا ہوں. لہٰذا یہ سوال irrelevant ہے. میں جہاں بھی رہتا ہوں کام کرتا ہوں, میں پاکستان کے لیے کام کرتا ہوں, امت مسلمہ کے لیے کام کرتا ہوں, اگلی نسلوں کے لیے کام کرتا ہوں. ان لوگوں کے کیا کام ہے باہر سوائے کاروبار کرنے کے, جائیدادیں بنانے کے, اور دنیا کے ملکوں میں آف شور کمپنیاں بنانے کے, لوٹ مار کرنے کے, پیسہ نکال کے لے جانے کے. یہ باہر جاتے ہیں تو ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ میں ساری دنیا میں جہاں جاتا ہوں میں لوگوں کو دین اور ایمان کے مرکز پر جماتا ہوں, ان کے اندر دنوں میں پاکستان کی محبت قائم کرتا ہوں, پاکستان سے ٹوٹے ہوئے ان کے قلبی جذباتی رشتے پاکستان کے ساتھ جوڑتا ہوں, اور انہیں کہتا ہوں کہ جہاں بھی رہو اپنی اصل کے ساتھ جڑے رہو. پاکستان تمہاری اصل ہے, پاکستان تمہارا اول و آخر ہے. میں تو کام کرتا ہوں پوری دنیا میں نسلوں پر, پاکستانیوں پر. جب آپ کے جو لیڈر بقایا جاتے ہیں, ان کا کیا؟ ان کو نہ پاکستان سے دلچسپی ہے, نہ پاکستان میں رہنے والی نسلوں سے دلچسپی ہے, اور نہ پاکستان سے باہر رہنے والوں سے دلچسپی ہے. ان کی دلچسپی صرف ان کا کاروبار ہے, ان کی لوٹ مار ہے, ان کی جائیدادیں, ان کے آف شور کمپنیاں, ان کی کرپشن ہے. اب میں اگر اپنا اگلا سوال کر سکوں ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کا دھرنا ہے, یہ آپ کا جو احتجاج ہے, جو ماڈل ٹاؤن جو آپ مال روڈ پہ کریں گے, اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ 1 دن کا ہوگا یہ دھرنا, 1 دن کا احتجاج ہوگا, یا جیسے ہم نے دیکھا تھا آپ کا انقلاب مارچ تھا اسلام آباد میں, اس مدت کا یہ دھرنا یا احتجاج ہو سکتا ہے؟ میرے چاند, آپ نے ایک بڑا دلچسپ جملہ بولا, اس کو بھی میں نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھوں گا. آپ نے کہا جو بھی ہوگا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کون سے عوام جن کو روٹی نہیں مل رہی, جو بھوک سے مر رہے ہیں, جن کے پاس روزگار نہیں ہے, جن کی جان محفوظ نہیں ہے, جنہیں ہر وقت جان کا خطرہ ہے, روزگار کا خطرہ ہے, وہ قوم جن کو بجلی نہیں مل رہی, جنہیں غلام بنا دیا گیا ہے, جن کی سوچ غلاموں جیسی سوچ ہو گئی ہے, اور جو بدل بدل کر ان اپنے قاتلوں کو ووٹ دیتے ہیں, جن کے ووٹ خریدے جاتے ہیں, جنہیں اچھے برے کی تمیز ختم کر دی گئی ہے, جنہیں قاتل ظالم اور مظلوم کی تمیز ختم کر دی گئی ہے, یہ وہ جو عوام جنہیں بے حس کر دیا گیا ہے, مظلوم کر دیا گیا ہے, جنہیں مایوس کر دیا گیا ہے, وہ فیصلہ کرتے ہیں؟ یا عوام اس ملک میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی؟ یہ تصور غلط ہے جو بعض لوگوں نے پھیلا رکھا ہے. یہاں فیصلہ غنڈے کرتے ہیں, دہشت گرد کرتے ہیں, یہ قبضہ مافیا فیصلہ کرتا ہے. وہ لوگوں کے ضمیر خرید کر, ان کے ووٹ خرید کر, ان کو قتل کر کے, انہیں خوف زدہ کر کے, انہوں نے عوام کو سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, انہیں اچھے برے کی تمیز کا امتیاز ہی نہیں چھوڑا. کون سا فیصلہ عوام کرتے ہیں؟
अवाम या इदारे फैसला नहीं करते या अवाम फैसला नहीं करते, ये फैसला अवाम करते हैं जहां उनके सामने पुलिस गोलियां मार के लोगों को गिरा देती है, लाशें गिरा देती है। अवाम के कितनी फैसले अवाम आपको निकलती है शायद बाहर कबूल उनको ना बचाने हो, के लिए। और आप ठीक कह रहे हैं कि दहशतगर्दी हो हमारे रही है, सिस्टम में अवाम कितने कोताहियां निकल भी रहे हैं, हैं बाहर। कमियां भी हैं, अवाम तो बेचारे लेकिन अपने फिलहाल दिन अवाम की तो यही रोटी फैसला खाने करते के लिए मजबूर हैं बेटे। अवाम को तो होश नहीं रहा, बनी इसराइल की कौम बना दिया गया है। हमें अवाम को दरअसल फिर दोबारा जिंदा कौम बनाना है। ये वो अवाम नहीं जो कायद आजम के वक्त में थे, ये वो अवाम नहीं जो 1970 के जमाने तक थे, ये वो अवाम है जो रोटी के नवाले को तरसते हैं। यहाँ गड्ढे खिलाए जाते हैं, अवाम कहाँ बाहर निकलती है? यहाँ हर मोहल्ले में लाशें उठती हैं, कौन सी अवाम बाहर निकलती है? डॉक्टर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जब आप वो धरना खत्म कर रहे थे उस वक्त भी आपने ये कहा था अब हम स्ट्रेटेजी तब्दील कर रहे हैं, अब इनकलाब शहर शहर जाएगा। क्यों नहीं गए फिर आप? क्यों नहीं गए मेरे बेटे? मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, मैं अपने कारकुनान को जवाब दे। 70 दिन वहां पे आप ठहरे और ये एक लंबे दौरानिये का सर धरना था, लेकिन जैसे मैंने कहा तो डॉक्टर ताहिल कादरी साहब ने अपना एयरपीस निकाल दिया है, लाइन डिस्कनेक्ट कर दी है और अब वो हमारे शो से उठकर भी चले गए हैं। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। आप जब निकालने आएंगे 17 तारीख को अवाम को, तो कितने मुद्दत के लिए निकालेंगे? ठीक है, मैं ये लफ्ज जुमला नहीं बोलता, मैंने बड़ा तजर्बा कर लिया है निकालना, निकलते हैं या नहीं निकलते। मैंने तो बता दिया कि इन अवाम को मुर्दा बना दिया गया है, इनको फिर से जिंदा करना है। तो जब कौम को मुर्दा बना दिया जाए, आप उन मुर्दा कौमों से फैसला मांगते हैं या नहीं? फैसला देती हैं वो कौमें जो अच्छे बुरे की तमीज करती हैं, जो वोटों से निजाम को बदल देती हैं, जो इख्तिदार को बदल देती हैं। उनमें 40-40 साल एक घराना इख्तिदार पे नहीं रहता, लूट मार करने वाले को किक आउट कर देती हैं। फैसला उन मुल्कों के अवाम करते हैं जहां एक मिनिस्टर करप्शन करता है या प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, वो एहतजाज करके मिलियंस की तादाद में बाहर निकलते और मुस्ताफी होने पर मजबूर कर देते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करना चाहिए कि फैसला कौन करता है। हमारे मुल्क में फैसला अवाम नहीं करते, हमारे मुल्क में फैसला पैसा करता है। पैसा, डॉक्टर साहब, धांधली, जुल्म, जबर, बदमाशी, ताकत, ये फैसला करता है। उस अवाम को फिर से शऊर देने की जरूरत है, उठाने की जरूरत है, डॉक्टर साहब ठीक उन्हें है, स्वयं को बेदार करने की जरूरत है, जवाब देने उन्हें तो ये थोड़ा बात सा आगे बढ़े। मैं चाह रहा हूं कि इसी पे हम बात करें, ये जाबिर हैं या जालिम हैं, इनसे निजात पाओ। डॉक्टर साहब इसी पे मैं चाह रहा हूं बात करें। खाली मुझे बता दें दौरानिया क्या होगा मुजाहरे का, मतलब क्योंकि आप 3-4 दिन का धरना भी दे चुके हैं, आप 70 दिन का धरना भी दे चुके हैं, तो ये जो आपका एहतजाज होगा ये कितने दिन का होगा? 1 दिन का होगा, तवील दौरानिया का होगा? तीसरी दफा सवाल किया मैंने आपसे डॉक्टर साहब। अच्छा बेटे, आपने तीसरी दफा सवाल किया है तो मैं 3 ही बार जवाब दे देता हूं। अगर ये दौरानिया कितने अरसे का होगा मैं आपको आज बता दूं तो 17 जून को खिताब में क्या बताना है फिर मुझे? अच्छा, ये सरप्राइज एलिमेंट है इसका मतलब? 17 जून को मेरे पास क्या रह जाएगा? ये चीजें बेटे मैं 17 जून को अनाउंस करूंगा और कुछ उसके बाद अनाउंस करूंगा। ठीक है, अभी आपने ये कहा कि अवाम मायूस हो चुकी है, एहतजाज है। ठीक है, अवाम मायूस हो चुकी है। जी मुकम्मल कर लें इसको। वो मैंने वो पहली बात बेटे मुकम्मल कर ली थी। अवाम न सिर्फ मायूस हो चुकी है बल्कि उनको कब्रों में दफन कर दिया गया है, सही। अब मुझे ये बताएं, कर दिया गया है। ठीक है, अगर अवाम मायूस हो चुकी है तो डॉक्टर साहब ये मैं पूछूंगा आपसे कि अवाम फिर आपसे मायूस नहीं हुई? आपने 2012 में भी धरना दिया, आपने 2014 में भी धरना दिया, जिस एजेंडा के साथ आए थे वो मुकम्मल नहीं हुआ था, और इस हवाले से आपने कहा था कि मैं यहाँ पर 1 साल बैठने के लिए तैयार हूँ, जिंदगी भर बैठने के लिए तैयार हूँ। जरा सुनिए आपने क्या कहा था। मुझे अगर इनके इस्तीफे और हुकूमतों के खात्मे और इस्तीफे के लिए 1 साल भी बैठना पड़ा तो बैठूंगा। मैं यहां बैठा हूं, मैं आप नहीं भी होंगे तो आपकी जंग लड़ता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे उठा नहीं सकती। बाज लोगों ने गलत अफवाह फैलाई है कि शायद हम धरना खत्म करने वाले हैं, ये झूठ है। आप मुझे छोड़ के जाना चाहें तो जाएं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहीं बैठूंगा। अगर ये मुझे शहीद करना चाहें, आओ, मेरा सीना हाजिर है। जी, ये बातें थी डॉक्टर ताहिल कादरी साहब आपकी, लेकिन आपने धरना खत्म किया और जिस एजेंडा के साथ आप आए थे, जिसमें इस्तीफा था प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, वो पूरा नहीं हुआ। आपने इससे पहले इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से धरना दिया, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप उठ के चले गए। इस धरने में भी आप उठ के चले गए मॉडल टाउन के जो
लोग थे उनको इंसाफ भी नहीं मिला, तो लोग आप पे क्यों भरोसा करेंगे? तीसरी मर्तबा क्यों निकलेंगे आपके लिए सड़कों पे? सुन ले बेटे, जितने जुमले आपने सुनवाए ये जुमले हक हैं, आज भी मैं इन पर कायम हूं। और मैं इसको धरना खत्म करना नहीं कहता, एक स्ट्रेटेजी है, उसमें तब्दीली की है। अगर खत्म किया होता तो 17 जून को फिर धरने के लिए ना आ रहा होता। मैंने तो फिर धरने का ऐलान किया है, फिर एहतजाज का ऐलान किया है, और मैंने कहा कि ये मेरी जान भी चली जाए तो नहीं डरता। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं अपने उसूल पर कायम हूं। मैं जिद्दोजहद छोड़ के अवाम से न कभी जुदा हुआ न हुआ हूं। जुदा होता तो छोड़ के मैं कभी 17 जून के शुहदा को भूल चुका होता। मैं जालिमों के जुल्म और जबर के सामने सीना तान के खड़ा ना होता। मैं इन्हें ललकारने के लिए फिर आ रहा हूं। मैं फिर जुल्म और जबर के सामने सीना तान के खड़ा हूंगा। मैं हक की आवाज फिर बुलंद कर रहा हूं। यह स्ट्रेटेजी की तब्दीली है कि कब किस वक्त तक बैठना है, किस वक्त तक उठना है, जाना है, पलट के फिर किस वक्त आना है। शेर जब हमला करता है तो पलट पलट के हमला करता है। वो देखता है कि फौज हमला करती है एक महाज पर, पलट पलट के हमला करती है। एक हमले में अगर नताइज पैदा नहीं हो रहे फिर वो स्ट्रेटेजी को चेंज करती है। वो ताजा शेर कौन है? आप कह रहे हैं शेर पलट पलट के हमला करता है, शेर आप हैं जिन पे हमला करने आ रहे हैं वो शेर है। ये स्ट्रेटेजी का मैटर है। स्ट्रेटेजी बदलना, सुने, ये क्यादत की अपनी जिम्मेदारी है। स्ट्रेटेजी बदलना क्यादत तयन करती है। आर्मी चीफ स्ट्रेटेजी अफवाज की मुतय्यन करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स मुतय्यन करते हैं, लोग मैकेनिज्म को मुतय्यन करते हैं। छोड़ना उसको कहते हैं जो उस मिशन को, उस फिक्र को, उस मंजिल को छोड़ के चला जाए, भूल जाए, फिर के कभी नाम न ले, डर जाए, दब जाए, बिक जाए, उसको कहते हैं छोड़ के चला गया। जो शख्स मैदान में खड़ा हो, न डरे, न दबे, न झुके, न बिके, न भूले, उसे कहते हैं कि मुसलसल मैदान में है। मैं मुसलसल मैदान में हूं। मैं रात को भी मैदान में हूं, मैं दिन को भी मैदान में हूं। मैं पाकिस्तान के अंदर भी इसी हक की जंग लड़ रहा हूं, पाकिस्तान से बाहर भी इसी हक से जंग लड़ रहा हूं। स्ट्रेटेजी को चेंज करना ये इररिलेवेंट चीजें हैं, ये जंग का हिस्सा होता है। ये तवील जिद्दोजहद का हिस्सा होता है। हमारी जिद्दोजहद निजाम को बदलना है। इस तवील जंग में आपको स्ट्रेटेजी तब्दील करनी पड़ती है। महमूद गजनवी ने 17 बार पलट पलट कर हमला किया था, 17 बार। तब जाके सोमनाथ का मंदिर खत्म हुआ, जाके फतह हुआ था। 17 बार पलट पलट के हमला किया था। तो ये चीजें तारीख भरी पड़ी है। स्ट्रगल इसी तरह होती है, एक मुसलसल स्ट्रगल, नाम इसी चीज का है, मुसलसल स्ट्रगल। उसके अंदर वक्फे आते हैं, उसके अंदर स्ट्रेटजीज की तब्दीलियां होती हैं, मगर एक तसलसल होता है जिद्दोजहद का। ये जिद्दोजहद का तसलसल है, न खत्म हुआ न इंशाअल्लाह खत्म होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जब आप 70 दिन के बाद, जो कि एक बड़ा यकीनन एक बड़ा धरना था, और जब आप वो धरना खत्म कर रहे थे उस वक्त भी आपने ये कहा था अब हम स्ट्रेटेजी तब्दील कर रहे हैं, अब इनकलाब शहर शहर जाएगा। क्या कहा था आपने, सुनिए प्लीज। आज इनकलाब मार्च के बाद धरने का ये मरहला मुकम्मल हुआ। अब ये धरना इस्लामाबाद की बजाय मैं पूरे मुल्क में मुंतकिल कर रहा हूं, पूरे मुल्क में ले जा रहा हूं। घर घर, शहर शहर, नगर नगर, 2-2 दिन के लिए हर शहर में धरना दूंगा, 2-2 दिन के लिए खिताब करूंगा। हजारों लाखों लोग होंगे और एक दिन और वहीं रहूंगा। अब मेरा धरना इनकलाब के सफर में बदल गया है, हम अगले मरहले में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर साहब, ये स्ट्रैटेजी भी आप ही ने ऐलान की थी और इस स्ट्रैटेजी पे अमल नहीं हो सका। आप एबटाबाद गए, बकर गए, 2-3 शहर गए, इसके बाद आप मुल्क से बाहर चले गए। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी आपने तब्दील की थी कि हम मुल्क भर में जाएंगे, क्यों नहीं गए फिर आप? मेरी बेटी सुनिए, मैं ये स्ट्रेटेजी मैंने तब्दील ऐलान करने वाला मैं हूं, बदलने वाला मैं हूं, नई हिकमत अमली वज़ा करने वाला मैं हूं, फिर हमलावर होने वाला मैं हूं। ये हमारी मुसलसल जंग है। आपके क्यों नहीं गए मेरे बेटे? मैं आपको जवाब दे नहीं हूं, मैं अपने कारकुनान को जवाब दे हूं। ये परेशानी मेरे किसी कारकुन को नहीं है, ये परेशानी कौम को नहीं है। अगर आपको इत्मीनान आए या ना आए तो आपको जवाब दे नहीं हूं, ये मेरा काम है। मीडिया सवाल तो करता है काम होता है कि स्ट्रेटेजी मुतय्यन करे। जब आपको आवाज उठानी होती है, मीडिया आपको सपोर्ट करता है, आपकी आवाज पहुंचाता है आवाम तक, तो सवाल भी तो पूछेगा ना मीडिया आपसे कि फिर आप क्यों अपनी स्ट्रेटेजी को बार-बार तब्दील करते हैं? जी सुने, मैं 10 बार बदलूंगा बेटे स्ट्रेटेजी, 10 बार बदलूंगा। आप मुसलमान हैं मेरे बेटे, कलमा गो हैं, मैं मुसलमान हूं, कलमा गो हूं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमकर 13 बरस मक्का में जंग लड़ी, ऐलान हक किया,
لیکن نتائج بدلے، پھر آپ نے اسٹریٹجی چینج کی، حتیٰ کہ وطن چھوڑ کے مدینہ ہجرت فرما دی۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکمت اور دانش مندی پر مبنی اسٹریٹجی بدلنے کی عمر بھر تعلیم دیتی ہے، یہ حکمت رسول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسٹریٹجی بدلی، عیسیٰ علیہ السلام نے بدلی، نوح علیہ السلام ہجرت کر کے اسٹریٹجی بدلی، صالح علیہ السلام نے بدلی، شعیب علیہ السلام نے بدلی۔ آپ قرآن مجید میں انبیاء کی تاریخیں دیکھیں، علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں گئے، وہاں سے اگلے علاقوں میں گئے، وہاں سے اگلے علاقوں میں گئے، وہ عمر بھر اپنی اسٹرگل کو بیکار نہیں جانے دیتے۔ اہل حق ہمارا دیکھیے اناد نہیں ہوتا، ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں تو نتائج پیدا کرنے کے لیے، اگر دیکھتے ہیں کہ نتیجہ اس اسٹریٹجی سے نہیں آیا، ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے بندھے ہوئے نہیں، ہم جس وقت چاہیں اسٹریٹجی بنائیں، جس وقت چاہیں بدلیں۔ ہماری نگاہ میں بیٹے منزل مقصود ہوتی ہے، منزل مقصود کے لیے 100 بار اسٹریٹجیز تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یہ حق کا، جد و جہد کا، حکمت کا تقاضا ہے۔ وہ بے حکمت لوگ ہوتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں کہ اس طرز عمل سے نتیجہ نہیں آ رہا، پھر بھی سر پھوڑتے رہیں۔ سر نہیں پھوڑنا، دشمن کا سر پھوڑنا ہے، ظالم کا سر پھوڑنا ہے، قاتل کا سر پھوڑنا ہے، جو کرپٹ ہے اس کا سر پھوڑنا ہے، حق تک پہنچنا ہے، خاص 100 بار اپنی اسٹریٹجی بدل کے اس جگہ تک پہنچنا پڑے۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک، اس کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عمران خان صاحب وہ بھی سڑکوں پہ نکلنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ٹائمنگ کا تعین کیا سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے؟ میرا تو سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے یا نہیں اللہ بہتر جانے، مگر آپ نے اپنا انٹرویو نہایت سوچ سمجھ کے کروایا گیا ہے آپ سے۔ 70 دن وہاں پہ آپ ٹھہرے اور یہ ایک لمبے دورانیے کا سر دھرنا تھا، لیکن جیسے میں نے کہا تو ڈاکٹر طاہل قادری صاحب نے اپنا ایئر پیس نکال دیا ہے، لائن ڈسکنیکٹ کر دی ہے اور اب وہ ہمارے شو سے اٹھ کر بھی چلے گئے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہل قادری صاحب۔ آپ نے جو آخری خطبہ دیا تھا اتفاق مسجد میں، اس میں آپ نے کہا تھا میں شریف برادران کا، شریف فیملی کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا، لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی شریف فیملی کی، نواز شریف صاحب کی حکومت لڑکھڑانے لگتی ہے تو آپ دھکا دینے آ جاتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی کوئنسیڈنس یہ ہے کہ جس کو آپ اپنا کزن کہتے تھے عمران خان صاحب، وہ بھی سڑکوں پہ نکلنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ٹائمنگ کا تعین کیا سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے؟ میرے چاند، میرا تو سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے یا نہیں اللہ بہتر جانے، مگر آپ نے اپنا انٹرویو نہایت سوچ سمجھ کے کروایا گیا ہے، آپ سے نہایت سوچ سمجھ کے کروایا گیا ہے، تو آپ کو بھی بتا رہا ہوں میرے چاند، اور جنہوں نے سوچ سمجھ کروائی ہے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کا بڑا احترام ہے سر، استقامت والا آدمی ہوں، وہ کزن مزن کا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں میرے چاند، میں محتاج نہیں ہوں، میں آپ کو بھی اور آپ کے مہربانوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، میری جدوجہد مبنی بر حق ہے، مبنی بر استقامت ہے، وہ جاری رہے گی میرے چاند، جاری رہے گی منزل مقصود کے حصول تک۔ مجھے اس کی احتیاج نہیں ہے کہ کون لڑکھڑانے لگتا ہے کون نہیں ہے، مجھے منزل حق تک پہنچنا ہے، مجھے غریب عوام کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، مجھے غریب سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے، پاکستان کو پھر سے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، مجھے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اس کے لیے 100 بار حکمتیں بدلیں گی، انشاءاللہ منزل مقصود تک ہم بھی، قوم بھی، پاکستان بھی پہنچے گا۔ صحیح، بے شک پہنچے گا، لیکن سر میں بڑا احترام کرتا ہوں آپ کا، اور اگر آپ کسی کا اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ انٹرویو کروں تو یہ بڑی غلط بات ہوگی۔ میرے خیال سے ایک سال سے میری ریکویسٹ جو ہے، سوالات مجھے ناراضگی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو متوجہ کیا سر، ایک سال سے اس انٹرویو کی ریکویسٹ کی ہوئی تھی، آج یہ موقع ملا ہے، اور یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آپ سے کرنے کے بنتے ہیں، اس میں کوئی ایسا سوال نہیں جو کسی کے کہنے پہ پلانٹ کیا گیا ہو، یہ بالکل وہ سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ میرے چاند، میں نے کسی ایک سوال کا بھی جواب ترک نہیں کیا، آپ نے جو پوچھا میں نے جواب دیا، اگر درمیان میں ایک نصیحت کا کلمہ کہہ دیا تو آپ بھی تو برا نہ منائیں نا بیٹے، میں برا نہیں ماننا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شک نہ کریں کہ یہ انٹرویو کسی کے کہنے پہ کیا ہوا، پیار سے جواب دیا ہے، اچھی طرح کسی پتہ ہے اس سوال کو انٹرویو رد کے لیے ہم نہیں ایک کیا، سال سے کسی ریکویسٹ پر خفا نہیں ہوا، کسی پہ ناراض نہیں ہوا، ہر سوال کو انٹرٹین کیا ہے، صحیح ہے، روزے کے باوجود، یعنی روزے کی کیفیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ تیسری کال بھی جو آپ نے دی ہے لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنے کی، لوگ لبیک کہیں گے، آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ کے مرید بہت ہیں، وہ نکلیں گے آپ کے کہنے پہ؟ دیکھیے میں پیری مریدی نہیں کرتا بیٹے، سن لیں، یہ لفظ مرید کا استعمال درست نہیں کیا، چاہنے والے ضرور کہیں، فالوور ضرور کہیں، کارکنان ضرور کہیں، محبت کرنے والے ضرور کہیں، تو میں اس وقت چونکہ باقی چیزیں کہ وہ شکل احتجاج کی کیا ہوگی، لوگوں کو کتنا نکالیں گے، کب تک نکالیں گے، میں اس پر کومنٹ نہیں کر رہا،
یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے کے بعد انشاءاللہ 17 جون اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کلپ میں آپ کا دکھانا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی آپ ہی کی باتیں ہیں اور آپ نے جب تقریریں کی تھی اور آپ بڑے اچھے مقرر ہیں, تو یہ بھی آپ نے کہا تھا, ذرا سن لیجئے, اس کے بعد اس میں سوال کروں گا آپ سے. یہ کفن میں نے اپنے لیے خریدا ہے, اپنے لیے خریدا ہے. اب دو ہی امکان ہیں, دو ہی امکان ہیں. سنو, کفن میرے پاس ایک ہے, یا اس میں یا ہٹ جاؤ, میں پہنوں گا یا نواز شریف صاحب آپ کا اقتدار پہنے گا. کوئی واپس نہیں آئے گا, جو واپس آئے اسے بھی شہید کر دو, جو واپس آئے اسے شہید کر دو. جی ڈاکٹر صاحب, اب یہ بھی آپ ہی کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کا اقتدار یہ کفن پہنے گا یا میں یہ کفن پہنوں گا. نہ ان کے اقتدار نے کفن پہنا اور الحمدللہ آپ نے بھی یہ کفن نہیں پہنا. بیٹے اسی طرح ہے, میں دہرا رہا ہوں, ہاں کفن جب ایک ہوتا ہے تو ایک ہی پہنتا ہے انشاءاللہ, اور یہ داستان بھی جاری ہے, ابھی کلوز نہیں ہوئی. بالکل درست بات ہے, یہ جاری ہے, کلوز نہیں ہوئی. انشاءاللہ وقت آگے چلا جاتا ہے وقت, مگر اللہ کا امر جب آئے گا اسی طرح ہوگا جو کہا تھا انشاءاللہ. سر آپ نے اپنے لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم میں سے جو بھی واپس آ جائے اس کو شہید کر دینا, یہ کس کانٹیکسٹ میں کہا تھا ڈاکٹر صاحب؟ وہ یہ تھا کہ جو لاہور سے چلے اور اسلام آباد پہنچے بغیر واپس آ جائے اسے شہید کر دینا, یا کوئی ان کے ساتھ ایسی ڈیلنگ کر کے واپس آ جائے اسی لمحے اور آگے نہ بڑھے. جب آپ پہنچ گئے پارلیمنٹ تک, منزل تک پہنچ کر 70 دن بیٹھ گئے, پھر اٹھنا واپس آنا نہیں کہلاتا. واپس آنا کہتے ہیں جو راستے سے مڑ کے واپس آ جائے. اس کنٹیکسٹ میں کہا تھا کہ کوئی ڈر کے واپس نہ آئے. ہم نے گولیوں کا مقابلہ کیا, 31 اگست کی رات بھی گولیوں کا مقابلہ کیا, وہاں پھر شہادتیں دی. تو 70 دن کے بعد اسٹریٹجی بدل کے آنا, اس کو واپس آنا نہیں کہتے. صحیح, یہ یقیناً 70 دن وہاں پہ آپ ٹھہرے اور یہ ایک لمبے دورانیے کا سر دھرنا تھا, لیکن جیسے میں نے کہا تو جو بنیادی آپ لوگوں نے ایجنڈا سیٹ کیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جس ایجنڈا کے لیے آ رہے ہیں اور جس تبدیلی کے لیے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹس کو بھی بدلیں گے, ہم اصلاحات بھی لے کر آئیں گے, اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنا ایئر پیس نکال دیا ہے, لائن ڈسکنیکٹ کر دی ہے اور اب وہ ہمارے شو سے اٹھ کر بھی چلے گئے ہیں. ہماری کمٹمنٹ تھی ان کے ساتھ کہ 36 منٹ کے پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن وہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ہی چلے گئے ہیں. انہوں نے ابھی یہ کہا پروگرام کے دوران کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے, بمشکل 30 منٹ پورے ہوئے تھے اور پورا پروگرام انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا. شاید ہمارے سوالات تھے جو ان کو اچھے نہیں لگے, جس کی وجہ سے پورا پروگرام انہوں نے کرنا مناسب نہیں سمجھا, لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ایک عام آدمی پوچھنا چاہتا ہے, ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں. دوران پروگرام انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ انٹرویو کروایا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ انٹرویو نہیں کروایا جا رہا. ہم 1 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ کا انٹرویو کریں, آج ہمیں ملا, یہ سوالات ہمارے ہیں, لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ہیں ہم نے سوچا تھا کہ وہ آپ سے ہم پوچھیں گے, تو کسی نے یہ انٹرویو پلانٹ نہیں کروایا ہے, یہ انٹرویو 100% ہمارا ہے. چند سوالات کے آپ نے جواب دیے, کچھ اور سوالات میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. خاص طور پہ لنڈن پلان کے حوالے سے بہت باتیں کی جاتی ہیں. آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی مئی جون 2014 میں, لیکن اس کو خفیہ رکھا. آپ نے بھی تحریک انصاف میں بھی خفیہ رکھا. سپٹمبر میں جب یہ انقلاب مارچ 1 مہینے کا ہو چکا تھا, تب آپ نے جا کر جو ہے یہ بتایا کہ میری لنڈن میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی, کیوں اس ملاقات کو خفیہ رکھا گیا, اور ابھی بھی آپ لنڈن سے پاکستان آئیں گے تو کیا پھر ایسی افواہیں جو ہے جنم لے سکتی ہیں کہ کوئی لنڈن پلان ہے یا نہیں؟ یہ سوال میں چاہتا تھا کہ آپ اس کا جواب دیں, لیکن آپ ہمارے ساتھ اب موجود نہیں ہیں. آپ کے خلاف بہت سارے کیسز بھی پاکستان میں اس وقت چل رہے ہیں, اس میں سے کچھ کیسز یقیناً سیاسی بنیاد پر بنائے گئے ہوں گے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالت میں کیسز ہیں تو آپ ان کا سامنا کریں گے یا نہیں کریں گے, قانون کا سامنا کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ بھی ہم چاہتے تھے کہ آپ سے پوچھیں. 2-3 کیسز کی میں بات کر لیتا ہوں. ایک تو SSP جنیجو کے اوپر جو تشدد ہوا تھا, اس میں ریسنٹلی آپ کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف وارنٹ جاری کیے گئے, اس کا سامنا کریں گے یا نہیں کریں گے. دفعہ 144 کی خلاف ورزی جو کی گئی, اس پر بھی جو ہے کیس آپ پر بنایا گیا, اور اس کے علاوہ PTV اور پارلیمنٹ پر جو حملہ ہوا اس پر بھی تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک پر کیسز بنائے گئے تھے. تو یہ وہ کیسز ہیں جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. میں چاہتا تھا کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ عدالتوں سے اور قانون سے تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن اب آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود نہیں ہیں. ایک اور شارٹ بھی میں آپ کو سنوانا چاہتا تھا اور آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اکثر جب آپ تقریر کرتے ہیں یا جو بات کرتے ہیں تو اس میں آپ قسم بہت کھاتے ہیں, اور یہ بھی ایک ایسا ہی شارٹ ہے جو میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. آپ تو ہے نہیں لیکن ہمارے ناظرین کے لیے میں سنوا دیتا ہوں کہ یہ کیا تھا. جی
सारे भी छोड़ के चले जाएं, ताजदार कायनात के मदीना और गुंबद खजरा की कसम, मैं आपके लिए फिर भी तन्हा बैठा रहूंगा। जी, तो ये आपने कसम खा के कहा था कि मैं बैठा रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कसम खाने के हवाले से और गलत कसम खाने के हवाले से या झूठ बोलने के हवाले से आप ही ने शाहजेब खानजादा के एक प्रोग्राम में क्या कहा था 2 साल पहले, वो भी सुन लीजिए प्लीज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गलत बयानी या झूठ बोलने वाले को हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत से महरूम कर दे। जो शख्स झूठ बोले, एक बात मैं बता दूं, जो झूठ बोले और कुरान का हल्फ लेके झूठ बोले, उसे कोई हक नहीं कि रसूल पाक की शफाअत मिले, उसे हक नहीं कि जन्नत की खुशबू मिले, उसे दोज़ख का ईंधन बनना है। हुजूर अलैहिस्सलाम सच पर इसी तरह फरमाते और झूठ पर इस तरह फरमाते। शॉर्ट आपने सुना। मैं चाहता था कि डॉक्टर ताहिल कादरी साहब इस पर भी आपसे वजाहत ले लें, क्योंकि ये भी बात आप ही की गई है, किसी और की बात नहीं है। पनामा के इशू पे भी हम चाहते थे कि आपसे बात करें और इस पर क्या लाएअमल होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान अवामी तहरीक की, लेकिन आपने वो मौका हमें नहीं दिया। एक दफ़ा फिर मैं ये दोहरा दूं कि ये इंटरव्यू प्लांटेड नहीं था डॉक्टर साहब, ये इंटरव्यू हमारा था, ये सवालात हमारे थे और आप इंटरव्यू खत्म होने से पहले चले गए, जबकि कमिटमेंट आपकी तरफ से ये थी, आपकी टीम की तरफ से ये थी कि आप पूरा इंटरव्यू हमारे साथ करेंगे। जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मॉडल टाउन पे जो भी हुआ है वो जुल्म है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ने लवाहिकीन को जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो फराहम नहीं किया, और इस हवाले से अगर स्ट्रीट एजिटेशन होती है तो बात ठीक है। हमारे सवाल सिर्फ ये थे कि पिछली दफा भी आपने एक एजेंडा सेट किया था, कहा था कि इंसाफ लेके जाएंगे, आप उससे पहले चले गए, क्यों गए थे? ये हमारे सवाल थे। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।